سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح. یہ زندگی ہے جس میں چھوٹی سے لے کے بڑی مشکلات آنی ہیں، تو یہ پتا چلا کہ چھوٹا سا جو شر ہے اس کو قبول کر لو، یہ سوچ کر کہ بہت بڑا شر ہمارا انتظار کر رہا ہے. تو اس زندگی میں چھوٹی چھوٹی ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اسے قبول کرنا پڑے گا، تبھی ہم اپنی زندگی میں خوشحال ہو سکتے ہیں. آج کی اس خطاب کا موضوع ہے کہ دو شر میں سے بہتر کا انتخاب یہ عقل مندی ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تم پر جنگ فرض کر دی گئی اللہ کی راہ میں اور یہ تمہارے اوپر ناگوار گزرتی ہے. یعنی تم پر جنگ اللہ کی راہ میں جہاد کو فرض کر دیا گیا، لیکن یہ جہاد اور جنگ تم پر ناگوار گزرتی ہے. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، اور قریب ہے کہ تم اس چیز کو ناپسند کرو، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، جبکہ وہ چیز تمہارے لیے بہتر ہو. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور ہو سکتا ہے قریب ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے حق میں بہتر نہ ہو. وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ شخص عقل مند نہیں ہے کہ جس کے سامنے خیر اور شر ہو تو اس میں سے وہ خیر کو پسند کر لے. یہ کوئی عقل مند کی علامت نہیں ہے. یہ کوئی دوسرا انسان بھی جو کم سے کم تر ہو، بہت پڑھا لکھا نہ ہو، تب بھی وہ پہچان لیتا ہے کہ کیا بہتر ہے اور کیا شر ہے. یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ عقل مند شخص وہ ہے جو دو شر میں سے بہتر شر کو نکال. دو شر ہو، دو بدی ہو، دو فساد ہو، اس میں سے جو بہتر ہو، یعنی اس کے اندر کم شر ہو، اس کو وہ اختیار کر دے. اگر ہمیں زندگی موقع دے کہ ہمیں شر اور خیر میں سے پسند کرنا ہے تو یہ ہمارے لیے بہت آسان ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ طاقت اور قوت دی ہے کہ ہم خیر کو لے لیں اور شر کو چھوڑ دیں، کیونکہ ہم خیر اور شر کے درمیان فرق جانتے ہیں. لیکن زندگی میں ایسے بھی موڑ آتے ہیں کہ جہاں پر ہمارے سامنے ایک نہیں بلکہ دو شر کھڑے ہوتے ہیں، اور ان دو شر کے علاوہ تیسرا کوئی راہ ہوتی، تیسرا کوئی راستہ نہیں ہوتا ہے. وہاں پر مانا جاتا ہے کہ اب یہ عقل مند کیا کرتا ہے کہ دو شر کے درمیان کھڑا ہے، ان دو شر کے درمیان وہ کس چیز کو اخذ کرتا ہے. یہ بہت اہم چیز ہے. تو یقین جانیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو چھوٹی چھوٹی تکلیفوں میں مبتلا فرماتا ہے، مصیبتوں اور آزمائشوں میں مبتلا فرماتا ہے، تاکہ اپنے بندے کو بڑی مسائل سے آزاد دلا دے. یعنی ایک بندہ ہے جو کسی چھوٹی سی مشکل میں مبتلا ہے، تو یاد رکھے کہ وہ بندہ چھوٹی سی مشکل میں مبتلا ہے لیکن اسے وہ بڑی سمجھتا ہے. لیکن جب اس کے سامنے سے پردہ اٹھے گا تو اسے پتا چلے گا یہ چھوٹی مشکل اصل میں بڑی مشکل کے لیے پردہ تھی. اگر یہ چھوٹی مشکل نہیں ہوتی اور اس کی جگہ بڑی مشکل آتی تو میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا. اور یہ رب تبارک و تعالیٰ ہے جو بہتر جانتا ہے کہ میرا بندہ کس مشکل کو اٹھا سکتا ہے اور کتنی بڑی مشکل کو اٹھا سکتا ہے. تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، چھوٹی چھوٹی آزمائش میں مبتلا کرتا ہے تاکہ بڑی آزمائش سے میرا بندہ آزادی سے نکل جائے. بعض اوقات ہم لوگ چھوٹی چھوٹی مشکلوں میں گر جاتے. ہر بندہ اسٹرگل کرتا ہے، کوئی ٹرینوں کا سفر کرتا ہے، بسوں کا سفر کرتا ہے. ایک 24-25 سال کی جو ایج ہوتی ہے جس میں بندہ اسٹرگل کرتا ہے، محنتیں کرتا ہے، چاہے وہ پیسہ کمانے کے لیے ہو، چاہے والدین کے لیے ہو، ہر اعتبار سے وہ محنتیں کرتا ہے. لیکن یہی محنت اس کو آگے رنگ لائے. اگر وہ وہاں پر اس نے گھٹنے ٹیک دیے تو آگے جا کے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ بہت چھوٹی مشکل ہے. ہمارے پاس اپورچونیٹی تو ہے، بہت سارے ایسے جن کے سامنے مواقع نہیں ہے، ان کے لیے اپورچونیٹی نہیں ہے. ہمارے پاس تو بہت ساری اپورچونیٹی ہے، مواقع ہے، ہم اس کو حاصل کر سکتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کرم ہی ہے. اب تھوڑی سی جو مشکل ڈالی ہے وہ اس لیے تاکہ بندہ مشکلات میں گھرا رہے اور مشکلات کا سامنا کرتے کرتے اتنا مضبوط ہو جائے
کہ جب اس پر بڑی مشکل ڈالنے کا وقت آئے تو بڑی مشکل بھی اس کے لیے آسان ہو جائے. تو جو چھوٹی مشکلات ہمارے سامنے آتی ہے وہ اس لیے آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مضبوط کرنا چاہ رہا ہے کہ جب میرا بندہ مضبوط ہو جائے تب اس کے لیے بڑی مشکلات کا سامنا کرایا جائے. اور یہ ہونا ہی ہے. یہ زندگی ہے جس میں چھوٹی سے لے کے بڑی مشکلات آنی ہے. لیکن یہ میرے رب کا کرم ہے کہ وہ اپنے بندے کو چھوٹی مشکلات میں مبتلا کر کے بڑی مشکل کے تیار کرتا ہے کہ بڑی مشکل آنی ہے اور اس کے لیے بہتر بھی ہوگا. مشکل سے چھٹکارا اس کے لیے بہتر نہیں ہے تو کرتا یہ ہے کہ چھوٹی مشکل میں مبتلا کر دیتا ہے. حضرت خضر علیہ السلام سورہ کہف میں یہ واقعہ موجود ہے. حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کشتی میں سفر کر رہے ہیں. سفر کے دوران جب آپ لوگ کشتی میں سوار ہونے لگے تو کشتی والے نے، کشتی کے مالک نے آپ لوگوں سے پیسہ نہیں لیا. کہا کہ آپ لوگ نیک سالے لگتے ہیں، آپ لوگ آ جائیں گے، اور فری آف چارج ان کو کشتی میں بیٹھا لیا. رات کا کچھ حصہ گزرا تو کشتی میں بہت تیز تیز آواز آنے لگی. لوگ اٹھ کر جب دیکھے تو دیکھا کہ حضرت خضر علیہ السلام کشتی کے ایک پارٹ کو توڑ رہے تھے اور اسی توڑنے کی آواز آ رہی تھی. تو جو کشتی کا مالک تھا اور دیگر لوگ تھے وہ سب ان کے پاس پہنچے اور کہا کہ یار آپ کو تو مفت میں ہم نے کشتی کی سواری کروائی، آپ کو اپنی منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے جو پیسہ لگتا تھا وہ بھی ہم نے معاف کر دیا، اور تم ہو کہ احسان ماننے کی بجائے ہماری کشتی کو نقصان پہنچا رہے، ہماری کشتی کو توڑ رہے ہیں. یہ بھی ایک شر ہے جو بظاہر نظر آ رہا تھا کہ شر ہے. آپ نے کشتی چھوڑ دی اور اس کے بعد آپ کشتی سے اتر گئے. یہ قصہ یہیں ختم ہو گیا. لیکن بعد میں حضرت خضر علیہ السلام نے اس کی حقیقت بتائی کہ میں نے کشتی کا وہ تھوڑا سا پارٹ کیوں توڑا. آپ نے بتایا کہ میں نے اس لیے توڑا کہ یہاں سے جتنی کشتیاں گزر رہی، جب وہ کشتی دوسری جانب پہنچتی ہے سمندر کے یا دریا کے، تو وہاں پر ایک بادشاہ ہے، اس جگہ پر ایک بادشاہ ہے جس کے لوگ کھڑے ہیں اور وہ کشتیوں کو زبردستی ضبط کر لیتے ہیں، قبضہ کر لیتے، غصب کر لیتے. اس لیے میں نے چاہا کہ میں اس کشتی کو توڑ توڑ کر اتنا بدنما بنا دوں کہ دکھنے میں اتنی خراب لگے کہ دور ہی سے سپاہی جب دیکھے تو کہے کہ یار اس کشتی کو جانے دو، اس کشتی کو لینے میں یا لوٹنے میں کوئی فائدہ نہیں. یہ اس کے اندر حکمت. یا دو شرط تھا. سب سے پہلا شرط تو یہ تھا کہ اسے برداشت کرنا پڑا اپنی کشتی کے تھوڑے سے حصوں کو توڑنے کے لیے، یہ تھوڑا سا حصہ ٹوٹ جائے، یہ ایک شرط تھا. اور دوسرا شرط یہ تھا کہ پوری کی پوری کشتی ہی ہاتھ سے چلی جائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتظام یہ فرمایا کہ حضرت خضر علیہ السلام کو بھیج دیا، جنہوں نے تھوڑا سا شرط ان کے لیے رکھا اور کشتی تھوڑی سی توڑ دی. آگے جا کر دیکھا تو سپاہیوں نے ان کی کشتی کو ہاتھ ہی نہیں لگایا. مفسرین کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو کشتی میں سوار تھے ایک زمانے تک زندہ رہے اور اس کے بعد وہ انتقال کر گئے، لیکن کسی کو پتہ نہیں چل سکا کہ یہ جو شر بظاہر حضرت خضر علیہ السلام نے ان کے ساتھ کیا تھا کیا یہ شر تھا یا خیر تھا. ان کو پتہ ہی نہیں چل پایا. وہ تو بس یہی سمجھ رہے تھے کہ فری میں ان کو بٹھایا گیا، اس کے باوجود انہوں نے کشتی کو توڑ دیا. یہ تو بہت غلط بات کی، یہ تو فساد ہے. وہ کشتی والے جو بیٹھے تھے اور جو کشتی بان تھا، کشتی کا مالک تھا، وہ سب کے سب موت کے گھاٹ اتر گئے، لیکن کسی کو پتہ نہیں چلا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا تھا کہ یہ ان کے لیے کتنا بہتر ہوگا. ان کو سپاہیوں نے روکا ہی نہیں، ان کی کشتی تو سیدھی سیدھے نکل گئی. ان کو احساس ہی نہیں ہوا کہ کشتی جو توڑی گئی تھی اس میں ہمارا کیا فائدہ تھا، لیکن اس میں فائدہ تھا. تو یہ پتہ چلا کہ چھوٹا سا جو شر ہے اس کو قبول کر لو، یہ سوچ کر کہ بہت بڑا شر ہمارا انتظار کر رہا ہے. اس چھوٹے سے شر کو اگر میں اس طرح سے قبول کر لوں کہ میرے رب کی جانب سے کوئی علاج ہے میرے لیے، تو یقیناً بڑے شر سے مجھے آزادی مل جائے گی. تو یہ دنیا کا اصول ہے کہ بندہ چھوٹے سے شر کو دیکھ کر بالکل بفر جاتا ہے. بعض اوقات چھوٹی سی تکلیف بیماری ہوتی ہے تو وہ بفر جاتا ہے کہ میں ہی ملا تھا بیماری کے لیے، معاذ اللہ رب العالمین، آخر کب تک میں اس بیماری کو جھیلوں. میں مفلسی کا شکار ہوں، آج 20 سال سے مفلسی کا شکار ہوں. میں کب پیسے والا ہو جاؤں، کب میں اپنی خواہشات کو پورا کرنے والا ہو جاؤں گا، یہ اطلاعات رہتی ہے. لیکن بندہ صرف یہ سمجھ لے کہ اسی شر کے اندر خیر ہے تو وہ عقل مند ہے. وہ بے وقوف ہے جو چھوٹے سے چھوٹی تکلیف پر لوگوں کے سامنے گڑ گڑاتا ہے اور اس کی آنکھوں سے ہمیشہ آنسو بہتے رہتے ہیں. عقل مند تو یہ ہے کہ بندہ سمجھ جائے کہ یہ جو دو شر ہے میرے لیے، کہ میں محنت بھی کر رہا ہوں وہ میرے لیے شر ہے، اور دوسرا یہ کہ محنت کرنے کے باوجود میں پھل بھی نہیں پا رہا ہوں، یہ بھی میرے لیے شر ہے.
ان دونوں میں سے بہتر یہ ہے کہ میں محنت کرتا رہوں اور اللہ سے توکل کرتا رہوں، اللہ کی ذات پر توکل کرتا رہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نکالنے والا ہے۔ اب آپ سوچیں سمندر میں کشتی چل رہی ہے، اللہ کا بندہ وہاں جا رہا ہے اور کشتی کا انتظام کر رہا ہے۔ اب آپ سوچیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکومت کہاں تک۔ وہیں پر دوسرا واقعہ یہ آیا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے جب کشتی سے اترے ہیں تو اترنے کے بعد ایک جگہ گئے جہاں پر ایک نوجوان بچہ کھیل رہا تھا۔ آپ اس کے پاس گئے، اس نوجوان لڑکے کا قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں آپ نے بھی سوال اور اعتراض کیا کہ آپ نے اس بچے کو قتل کیوں کر دیا، آخر اس نے کیا کیا تھا، آپ نے قتل کر دیا۔ آپ نے کہا کہ یہ علم ہے جو اللہ نے مجھے دیا ہے جو آپ نہیں جانتے۔ بہرحال ہوا یہ کہ اسے قتل کر دیا گیا، اس کے پیچھے جو حکمت تھی کسی کو نہیں پتا۔ اب آپ سوچئے ماں باپ کا ایک لوتا لڑکا ہو اور اسے قتل کر دیا جائے، کس قدر تکلیف ہوتی ہوگی، ماں باپ کس قدر تکلیف ہوتی ہوگی۔ لیکن اس تکلیف کے پیچھے جو شر تھا چھوٹا، یہ بہت چھوٹا شر تھا، اس سے بڑا شر ان کا انتظار کر رہا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس سے پردہ اٹھایا اور کہا کہ یہ جو بچے کو قتل کیا گیا ہے یہ اللہ کے حکم سے قتل کیا گیا ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر یہ بچہ بڑا ہوگا تو یہ کافر ہوگا، اور جب یہ کافر ہوگا تو یہ مجبور کرے گا اپنے والدین کو کفر پر آنے کا، ایمان سے ہاتھ دھونے کے لیے۔ اس بنیاد پر ہم نے اسے قتل کر دیا۔ تو بچے کا قتل یہ چھوٹا شر تھا، اس سے بڑا شر یہ تھا کہ بندہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اب آپ سوچئے بچے سے ہاتھ دھو بیٹھنا کوئی بڑا شر نہیں ہے ایمان والوں کے لیے، ہاں ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھنا یہ بہت بڑا شر ہے۔ اگر آپ کا کوئی عزیز آپ سے جدا ہو جاتا ہے تو اس کے لیے آپ ایسی ایسی کفریہ باتیں کہہ دیں جس سے آپ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے تو آپ عقل مند نہیں ہیں، کیونکہ آپ سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ ان دو شر کے درمیان خیر کہاں سے نکل رہا ہے، ان دو تکلیفوں میں چھوٹی تکلیف اور ہلکی تکلیف کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم تیار نہیں ہیں چھوٹی تکلیف کو قبول کرنے کے لیے، جس کی بنیاد پر ہم بڑی تکلیفوں کا سامنا کرتے ہیں۔ اسی لیے اگر آپ کاروباری ہیں، دنیا دار ہیں، تو آپ بہتر جانتے ہیں کہ کبھی ہم اپنا چھوٹا نقصان کر لیتے ہیں۔ عطر بیچنے والا فایا دیتا ہے فری میں، صرف اس لیے کہ پھر وہ تقریباً 12 ml کی اور 6 ml کی بوتل مجھ سے خریدے گا۔ وہ ایک فایا دے کر نقصان محسوس نہیں کرتا، اسے سمجھتا ہے کہ یہ میرا نقصان ضرور ہے لیکن اس کے پیچھے بہت بڑا فائدہ ہے۔ تو بس یہی ہماری زندگی ہے کہ جب ہمارے سامنے مشکلات آئے تو ہم سمجھ جائیں کہ اگر ہم نے اس پہ صبر کر لیا تو آگے ہمارے لیے آسانی ہے۔ جو بہت سارے لوگ ہیں، بیوی ہے، وہ اپنے بد اخلاق شوہر سے پریشان ہے، اگر وہ صبر نہیں کرے گی تو اس کی انتہا اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دونوں کے درمیان طلاق ہو جائے گا۔ اور وہ صبر اس لیے کر رہی ہے کہ اگر وہ صبر کرے گی تو اپنے بچوں کا مستقبل اچھا ہو، اور اگر وہ بے صبری ہو گئی اور اس نے فساد برپا کیا بے صبری ہو کر، تو اس صورت میں ہوگا یہ کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کے حسین مستقبل سے ہاتھ دھو بیٹھے، اور اس کا صبر ہی اس کو بچا سکتا ہے۔ کوئی شوہر ہے جو بد اخلاق بیوی سے میں مبتلا ہے، اس کی بیوی بد اخلاق ہے، اس سے پریشان ہے، یہ شوہر پریشان ہے بد اخلاق بیوی سے، لیکن اگر وہ اس سے صبر کر لے تو آنے والی زندگی میں وہ طلاق سے بچ جائے گا۔ کوئی انسان ہمیشہ برا نہیں ہوتا ہے، کبھی نہ کبھی انسان سے یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہے۔ وقت کے ساتھ انسان کے اندر بدلاؤ آتا ہے اور انسان بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہم ڈاکٹروں کو دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات گائنیکولوجسٹ کے پاس جب ہم لے جاتے ہیں تو بچے کو عورت کو لٹا دیا جاتا ہے، اب اس کو آپریشن ہونا ہے۔ آپریشن سے پہلے چیک اپ کرنے کے بعد ڈاکٹر خود آ کے اس بیوی کے شوہر سے کہتی ہے کہ آپ کو اپنے بچے سے ہاتھ دھونا پڑے گا، یہ ایک شر ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں اپنے بچوں سے کیسے ہاتھ دھوں، میں تو اس کے لیے تمنائیں منتیں کرتا تھا، مرادیں میں نے کی ہے تاکہ یہ میرے بچہ پیدا ہو، اور آپ کہہ رہے کہ اس بچے سے ہاتھ دھونا پڑے گا، اس بچے کو گرانا پڑے گا۔ جب یہ کہتا ہے تو وہ جو ڈاکٹر ہوتی ہے وہ راز فاش کرتی ہے اور کہتی ہے حقیقت یہ ہے کہ اگر تم نے اس چھوٹے سے شر کو برداشت نہیں کیا، یعنی بچے سے ہاتھ نہیں دھویا، تمہاری بیوی خطرے میں آ جائے، تمہیں اپنی بیوی سے ہاتھ دھونا پڑے گا، آپ کی بیوی کی جان خطرے میں۔ ایک انسان ہے جس کا پیر زہر آلود ہو چکا ہے، یا جس کا ہاتھ زہر آلود ہو گیا، جس کی انگلیاں زہر آلود ہو گئی ہے، ڈاکٹر اسے یہی مشورہ دیتا ہے کہ 2 شر تمہارے سامنے، اگر تم نے انگلی کی حفاظت کی پورا بدن ختم ہو جائے گا اور تم موت کے گھاٹ اتار دیے،
اور ایک چھوٹا شر یہ ہے کہ تمہاری انگلی کاٹ دی جائے، تو بتاؤ تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ اس وقت بندہ یہی اختیار کرتا ہے کہ میری انگلی کاٹ دی جائے، میرے پیر کاٹ دیے جائے، لیکن مجھے زندہ رہنے دیا جائے۔ تو اگر کامیاب اور مکمل زندگی ہم چاہتے ہیں تو اس زندگی میں چھوٹی چھوٹی ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اسے قبول کرنا پڑے گا، تبھی ہم اپنی زندگی میں خوشحال ہو سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، جب بھی آپ کے سامنے کوئی شر آئے تو آپ سمجھ جائیں کہ اب میری عقل مندی کا امتحان ہونا ہے کہ یہ جو 2 شر میرے سامنے ہے، اس میں سے میں کون سا بہتر شر ہے جو کم ہلاکت کے باعث ہے، جس میں کم نقصان ہے، اسے میں اختیار کروں۔ اس لیے کہ شر اور خیر میں سے خیر اختیار کرنا بچہ بھی کر لے، لیکن 2 شر میں سے بہتر جو ہو، کم نقصان دہ ہو، اس کو اختیار کرنا، اس کو چوز کرنا، اس کا انتخاب کرنا، یہ بڑے عقل مندی کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قضا اور قدر پر ہمیں پورا ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔